الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الصدق ينجي والكذب يهلك. آپ نے فرمایا کہ بے شک سچ جو ہے وہ نجات دلانے والا ہے، والکذب یہلک اور جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے. ان الصدق ينجي والکذب یہلک. بے شک یہ بات یاد رکھو کہ صدق سچ بولنا نجات دلانے والا ہے، والکذب یہلک اور جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے. زندگی میں کتنے موقع ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں، کتنی باتیں ہمارے سامنے روزانہ آتی ہیں کہ جس میں ہمیں یہ لگتا ہے جھوٹ بول دو تو بچ جاؤ گے، سچ بولو گے تو پھنس جاؤ گے. جھوٹ بولو گے تو بچت ہو جائے گی، سچ بولو گے تو گئے کام سے. چنانچہ وہاں پر داڑھی والے، ٹوپی والے، دیندار، نمازی، پرہیزگار، بہت اچھے لوگ بھی جھوٹ بول جاتے ہیں. وجہ اس کی کہ زبان کا استعمال اتنا غلط ہو چکا کہ اکبر الکبائر، کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا. اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے قتل کرنا. اس کے بعد تیسرا بڑا گناہ ہے زنا کرنا. اس کے بعد چوتھا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا. بعض حضرات نے ترتیب بدلی ہے، جیسے کہ شرع وقایہ میں کہ پہلا گناہ شرک کرنا، دوسرا گناہ قتل کرنا، تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا. زنا کا نمبر جھوٹ کے بعد آتا ہے کہ اس کے بعد شراب کا نمبر بالاتفاق 5ویں نمبر پر ہے. یعنی شراب پینے سے بھی بڑا گناہ فقہا نے جھوٹ بولنے کو لکھا ہے کہ لوگ جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے مگر جھوٹ نہیں بولتے تھے. حجاج ابن یوسف 4 آدمیوں کے خلاف تھا اور 4 وہ آدمی چاروں سگے بھائی تھے. تو حجاج ابن یوسف نے اس کے باپ کو پکڑا اور کہا کہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں. تو اس نے کہا میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. پورے کوفہ بصرہ میں تلاش کر لیے لیکن نہیں ملے. کہا گھر میں چھپے ہوئے ہیں اور گھر کے اندر تہہ خانہ ہے وہاں چھپے ہوئے ہیں. حجاج حیران رہ گیا کہ اس کو پتہ ہے 1,20,000 انسان اپنی تلوار سے قتل کر چکا ہوں اور اس کے بیٹوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن اس نے ایک کہ مجھے نہیں پتا، یہ کہہ دیتے ہیں مجھے نہیں پتا، بس اتنا کافی تھا، جان چھوٹ جاتی. لیکن اس شخص نے جھوٹ نہیں بولا. چاروں بیٹوں کو لایا گیا، جلاد کے سامنے باندھ دیا، تلوار اٹھائی اور اس کے بعد حجاج نے کہا کہ اس کے باپ نے سچ بولا ہے اور میرے نبی نے فرمایا ان الصدق ينجي والكذب يهلك. سچ بولو گے تو بچ جاؤ گے. آج میں اس کے بچوں کو مار دیتا ہوں تو پھر یہ والی بات تو صحیح ثابت نہیں ہوگی، لہٰذا میں ان کو چھوڑتا ہوں. چاروں بچوں کو چھوڑ دیا، حالانکہ چاروں جان کے دشمن، ازلی دشمن. اور حجاج تو صرف ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتا تھا جو صحیح طریقے سے گریبان بند کر کے نہیں آتے تھے. تو یعنی یہ بات ہے کہ جب بندے کا اعتقاد اللہ پر جمع ہوا ہو کہ سچ بولیں گے تو اللہ راستہ کھولیں گے. زبان کا اتنا غلط استعمال ہو چکا ہے، ہمارے معاہدوں میں جھوٹ ہوتا ہے، ہمارے دستخطوں میں جھوٹ ہوتا ہے. میرے پاس تو ایسے آتا ہے یہ معاہدہ کیا ہم نے اور اس کے اوپر ہم نے دستخط کیے، اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. بھی آپ نے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تو نہیں تھا، بس دستخط کر دیے تھے. یعنی ہم اپنے معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس بات کا دھیان نہیں ہوتا کہ ہماری زبان سے سچ نکلے گا یا جھوٹ نکلے گا. بے توجہی میں بات کر جاتے ہیں. بچے عام طور پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، ماں باپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. تو سچ بولنا اتنا اہم ہے جو آج ہمارے معاشرے سے ایسا حرف غلط کی طرح نکل چکا ہے کہ ایسے موقع پہ کون سچ بولتا ہے؟ ایسے موقع پہ تو جھوٹ ہی بولا جاتا ہے تاکہ آپ کی جان بچے، تاکہ آپ اس چیز سے بچیں. تو سچ بولنا یہ ہمارے معاشرے میں نکل گیا ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا، وہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی. تو اس نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں چیز دوں گی. تو بچہ آیا تو بچے کو جلدی سے ماں نے پکڑ لیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اس کو چیز کا لالچ دے کر
بلایا ہے، اب تم اس کو چیز نہیں دے رہی، یہ تم نے جھوٹ بولا۔ اور فرشتے 2 میل دور چلے جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جسم سے اتنی بدبو آتی ہے، اس عمل سے اتنی بدبو آتی ہے کہ حفاظت کرنے والے فرشتے اور اعمال لکھنے والے فرشتے اس کی بدبو کی وجہ سے 2 میل، ایک روایت میں 1 میل، ایک روایت میں 2 میل، 2 میل دور چلے جاتے ہیں، یعنی 1 کلومیٹر اور 800 میٹر، یہ ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق اس سے ڈبل، یعنی اتنا دور چلے جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، میں نے اس سے جھوٹ نہیں بولا، میں نے اپنے کپڑوں میں یہاں پر پلو کے اندر ایک شوارہ باندھا ہوا ہے، یہ خشک کھجور باندھی ہوئی ہے، میں نے اپنے بچے کو ابھی میں اس کا منہ صاف کر کے پھر اس کو کھلاؤں گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں اب ٹھیک ہے، ورنہ تم نے جھوٹ بولا، اور جھوٹ کی قباحت کتنی بڑی ہے کہ یعنی یہ معاملہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ میں نے جو سند نقل کی ہے اس میں 4 واسطے ہیں، اور یہی سند مجھے 3 واسطوں سے مل سکتی۔ واسطے یہ ہوتے ہیں کہ ایک روایت میں نے سنی ہے، اور وہ روایت میں نے اس بندے سے سنی ہے، اس نے صحابی سے سنی ہے، اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، یہ 3 واسطے ہیں۔ تو اگر مجھے تبع تابعی کا حوالہ مل جائے، یعنی کوئی تبع تابعی مل جائے یا کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کی سند میں کم بندے ہوں، تو سند میری مزید مضبوط ہو جائے گی۔ تو چنانچہ حدیث کا پتہ ہے، حدیث کا صرف پتہ ہے، لیکن صرف سند پکی کرنے کے لیے امام بخاری نے بہت لمبا سفر کیا، یعنی شام سے نکلے ہیں اور پورا شام پار کیا، ہندوستان پار کیا، اور پھر کسی دوسرے علاقے میں گئے کہ محدث یہاں پر موجود ہیں۔ وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد پتہ کیا کہ وہ مسند پر نہیں ہیں، اپنے گھوڑے کو چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ گھوڑا دور تھا اور بدکا ہوا تھا، عربی گھوڑے ہوتے ہیں، آسانی سے قابو نہیں آتے، تو انہوں نے اپنے دامن کو یوں اٹھایا اور گھوڑے کو اشارہ کیا کہ آؤ۔ تو گھوڑا آیا، جب گھوڑا آیا ہے تو دامن کو چھوڑا، جلدی سے گھوڑے کو پکڑ لی۔ تو امام بخاری نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا؟ ابھی 2 دن سے بدکا ہوا، قابو میں نہیں ہو رہا، بہت وقت اس نے ضائع کیا، تو اب اس طریقے سے اس کو قابو کیا۔ افسوس میں آپ سے حدیث لینے آیا تھا، لیکن ابھی میں آپ سے حدیث نہیں سن سکتا۔ اور کیوں جی؟ اس لیے کہ جو بندہ گھوڑے کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ انسان کے ساتھ بھی بول سکتا ہے۔ اتنی اہم چیز ہے یہ ہماری زبان، جس کے اندر ہم بہت زیادہ کوتاہی برتتے ہیں، بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں۔ یعنی ایک عیب ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بھرا ہوا ہے، جھوٹ بولنا، اور ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ایمان پہ فرق پڑتا ہے۔ ہمارے تعلق والے انہوں نے اپنا ایک قصہ سنایا کہ میرے ایک دوست برطانیہ کے اندر نئے نئے امام لگے، ان کی امامت لگی تھی، تو انہوں نے وہاں پر روزانہ مسجد آنا جانا بس کے ذریعے سے ہوتا تھا، بس سسٹم بہت اچھا ہے، تو بس کے ذریعے سے ہوتا تھا، تو انہوں نے اس کو پاؤنڈ دیے، تو انہوں نے اس میں سے کچھ پینیز نکال کے اس کو واپس کی جو اس کا کرایہ بنتا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ 20 پینیز یعنی 20 پیسے، ہمارے حساب سے پیسے سمجھ لیں، تو 20 پینیز انہوں نے زیادہ دے دی۔ تو میں نے کہا بھی میں نیا نیا آؤں، آج کل تو پیسوں کی ضرورت ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، میں نے اس کو 1 پاؤنڈ دیا تھا، یہ آدھے سے زیادہ پاؤنڈ مجھے واپس مل گیا، چلو میرا اس سے گزارا 2 وقت کا کھانا بن جائے گا وغیرہ، یہ سوچ رہا تھا۔ تو جب بس اسٹاپ پہ اترنے لگا تو میں نے کہا یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے، میں نے اس نے جو 20 پینی زیادہ تھی اس کو واپس کی، اور میں واپس کر کے جانے لگا تو ڈرائیور کہتا ہے آپ یہاں پر نئے امام صاحب ہیں؟ میں نے کہا ہاں، تو میں نے آپ کو جان بوجھ کے پیسے زیادہ دیے تھے چیک کرنے کے لیے کہ آپ ایماندار ہیں یا بے ایمان ہیں، کیونکہ میں اسلام کا مطالعہ کر رہا تھا، اسلام ایمانداری کا حکم دیتا ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا آپ صحیح آدمی ہیں کہ جس سے اسلام سیکھا جائے، اب میں آپ کے پاس آؤں گا اسلام سیکھنے کے لیے، شاید کہ میں اسلام قبول کروں۔ ہماری ایک خاصیت ہوتی ہے، ایک چیز ایسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی منقول تھا، آپ صادق اور امین ہیں، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جی 5 منٹ میں آ رہا ہوں، 5 منٹ میں آ رہا ہوں، اور 5 منٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آدھا گھنٹہ،
یہ بھی بندہ 20 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہے. 20 منٹ کا کیا مطلب ہے؟ 2 گھنٹے ہوتے ہیں. بھئی آپ صحیح سی بتائیں. میں ایک جگہ پر ملتان کوٹدو سے آگے ایک علاقہ ہے، کافی 2-3 گھنٹے کی ڈرائیو تھی. میں وہاں پر گیا تو ہمارے ایک ساتھی وہاں پر وہ ڈرائیونگ وغیرہ کرتے تھے، تو ان کے پاس کسی کا فون آیا. اب یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری اس بنیاد پر ہوتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار. صادقین سے مراد ہے نیک لوگ. تو میں نے ان کے پاس فون آیا اور فون مسلسل کہنے لگے جی میں کل تک تمہارے پاس پہنچ جاؤں، کل پکا تمہارے پاس پہنچ جاؤں. تو وہ سرائکی میں بات کر رہے تھے، مجھے تھوڑی بہت سمجھ میں آئی. میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ تو ان کے ساتھ کل کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ کل تو ہم نے وہاں سے واپس آنا اور آپ پورا دن مصروف ہوں. کل میں اس کو ٹال دوں گا، کیا کروں گی، جان نہیں چھوڑ رہا. میں نے کہا یہ جو آپ کر رہے ہیں، وہاں پر جا رہے ہیں، وہاں بیان کر دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر. آپ حافظ صاحب ہیں اور آپ ماشاءاللہ 6-7 مہینے آپ نے امامت کی ہے وہاں پر. ابھی آپ چلو مجبوری میں یہ کام کر رہے ہیں. یہ جو ہم جا رہے ہیں وہ کونوا مع الصادقین. صادقین کا پہلا لفظ یہ سچ بولنے والے، لفظی ترجمہ سچ بولنے والے. میں نے کہا اس کے لیے آپ محنت کر رہے ہو، یہ تم آپ پیسہ لگا رہے ہو، آپ نے گاڑی بک کی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں اور زبان سے آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ آپ جھوٹ بول رہے. حافظ صاحب بہت اچھے ہیں حافظ صاحب. کہنے لگا مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. میں نے کہا شکر الحمدللہ آپ نے غلطی مانی، ورنہ یہاں پہ لوگ جھگڑے کرنا شروع کر دیتے، کہتے ہیں یہ اس میں کون سی یہ ایسی ویسی بات، میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب نہیں. مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلاف حقیقت بات کر رہے ہیں. جھوٹ کہتے ہیں خلاف حقیقت بات کو. صدق مقال کہتے ہیں عین حقیقت کو بیان کرنا، یہ سچ ہے، اور جو حقیقت کے خلاف بیان کرنا یہ جھوٹ ہے. چنانچہ کسی کو خواب آیا اور وہ خواب یاد نہیں رہا، ایسی اندازے سے بتانا شروع کر دیا، یہ بھی جھوٹ ہے. کسی کو خواب میں کچھ نظر آیا، اس نے اپنی طرف سے کچھ لگانا شروع کر دیا، یہ بھی جھوٹ ہے. حقیقت کے برخلاف چیز بیان کر رہا ہے. یا تو یہ بتائیں مجھے یہ اندازہ ہوا. ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی پچھلے سال حضرت کا وصال ہوا. حضرت کے پاس کوئی بندہ آتا تھا تو کہتا حضرت فلاں بندے نے یہ بات کہی ہے. حضرت سمجھتے ایک دفعہ پھر کہو. وہ کہتا تو حضرت سمجھتے دیکھو پہلے تمہارے الفاظ ایسے تھے، اب تمہارے الفاظ ایسے، دونوں میں صحیح کیا ہے؟ لیکن حضرت بات تو ایک یہ فرمایا نہیں، آپ یا تو اس کی طرف منسوب کرو یا یہ بولو کہ اس کی بات کا مفہوم یہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ الفاظ اس کی طرف ایسے منسوب کر رہے ہو، کچھ ایسے منسوب کر رہے ہو. یہ واقعات میں اس لیے سنا ہوں کہ بات میں باریکی ہے، بہت باریک بات ہے کہ جس کو ہم سچ کہتے ہیں وہ کیا ہے، جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں وہ کیا ہے. شریعت نے اتنی زبردست پابندی اور فرمایا کہ آیت المنافقی ثلاث 3 نشانیاں ہیں منافق کی. اذا وعد اخلف، اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. آج دیکھ لو بڑے غم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اہل مدرسہ، اہل خانقاہ، اہل تبلیغ، اہل جماعت، سب کو ملا کے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کی زبان پہ جھوٹ عام ہو گیا. جھوٹ جیسے آپ نے لا فش زنا عام ہو جائے گا، ایسے جھوٹ. میں عدالتوں کی بات ہی نہیں کر رہا، ہمارے آپس میں میٹنگ مشورے نیک لوگوں کے معاملات کے اندر جھوٹ عام ہو گیا. ایسے فرضی باتیں سنا کے کہتے ہیں جناب یہ ہوا تھا فلانے موقع پر، یہ ہوا تھا فلانے موقع پر، یہ بتانے کے لیے میں کتنا نیک آدمی ہوں، میں کتنا اچھا آدمی ہوں، میں نے اپنے بچوں کی تربیت کتنی اچھی کی ہے. ایسی باتیں بنا کے سنا رہے ہوتے ہیں اور ایسے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کیا ہے اس کے اندر منافقت جھلک رہی ہوتی ہے، اس کے اندر بے تکی باتیں جھلک رہی ہوتی ہیں. اس بات کا دھیان بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر الا ادلکم علی عملین ثقیل مؤونۃ خفیف مؤونتهما ثقیل اجرهما فوالذی نفس محمد بیدہ، کہ اے ابو ذر کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ خفیف مؤونتهما، کہ ان دونوں کی محنت تو بڑی کم ہے لیکن ثقیل اجرهما، ان کا اجر بہت بڑا ہے. والذی نفس محمد بیدہ، اور ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لم یأتی الثقلان بمثلہما،
کہ جنات اور انسان مل کر ان جیسا عمل لا نہیں سکتے۔ ابو ذر نے فرمایا اجل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا خاموش رہا کرو، چپ رہا کرو، چپ رہا کرو، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ خاموش رہنا بہت بڑا عمل ہے۔ یہ خاموشی کے اندر اللہ نے حکمتیں بھری ہوئی، بڑی بڑی حکمتیں بھری ہیں۔ اور جیسے بات کی تو دوسرے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیا، دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ ہاں جیسے لطیفے سناتے ہیں تو معروف ہے کہ یہ لطیفہ ہے، معروف ہے یہ لطیفہ ہے، یہ فرضی بات ہے۔ کسی کو کہانی سناتے ہیں تو بھئی یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک حکایت ہے، تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے، مثال نے کہانی کی شکل اختیار کر لی، تو اس وجہ سے وہ جھوٹ نہیں کہلاتا۔ یعنی جو چیزیں واضح ہیں ان کے بارے میں تو معلوم ہے، لیکن جو چیزیں ایسے ہیں کہ بھئی یہ مجھے واقعتاً صحیح بات بتا رہا ہے اور وہ حقیقت کے برخلاف ہے، تو یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ بہت باتیں ہیں، بہت چیزیں ہیں، انشاءاللہ میں آگے انشاءاللہ اس کے حوالے سے عرض کروں گا۔ آج اتنا کہنا ہے۔ پہلا عمل آپ نے فرمایا خاموش رہنا، دوسرا عمل آپ نے فرمایا اچھے اخلاق، کہ جس کے ساتھ ملنا اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ تو زبان کا یہ گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ جھوٹے، یعنی اللہ رب العزت نے صرف 2-3 لوگوں پر لعنت کی ہے پورے قرآن میں فلعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر لعنت کی ہے۔ فلعنت اللہ علی شرکم، کسی آدمی کا شر تھا اس کے حوالے سے خاص طور پہ کہا کہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر، لیکن وہ شخص مسلمان بھی ہے، وہ شخص اللہ کے نبی سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اس کے حلال بھی کماتا ہے، اس کی فکر بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی کیسا ہے کہ اللہ کی اس پہ لعنت ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ کہ اس کاذبین سے کافرین مراد ہیں، لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم اپنے اعمال پہ غور کریں، اپنے کلمات پہ غور کریں، اپنے الفاظ پہ غور کریں کہ ہمارے الفاظ میں کتنے جھوٹ نکلتے ہیں، ہم کتنی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں شور نہیں ہوتی، پتہ نہیں، ایسی اپنے اندازے سے بتا بھی ایسا ہوا، اور وہ کرتے 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 پروپیگنڈا بن گئی۔ ہم نے کسی کو اپنے اندازے سے بتایا، اس نے آگے سے بتایا جی فلاں مولوی صاحب کہہ رہے تھے، فلاں بھائی صاحب کہہ رہے تھے، فلاں ہمارے ہمسائے محلے والے کہہ رہے تھے، وہ کرتے کرتے وہ پروپیگنڈا بن جاتا ہے اور اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اپنی زبان پہ کنٹرول ہو، اپنے کلمات پہ کنٹرول ہو، اور اگر کوئی بات پکی نہیں ہے تو وہاں خاموش رہیں۔ سچ بولنے سے کتنا ہی نقصان ہوتا ہے، ہو جائے نقصان برداشت کر لے، لیکن جھوٹ نہ بولے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے ساتھ میری بات ختم ہو رہی۔ لکھنؤ کے اندر میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں یہاں پر، لیکن آج مناسبت بر واقعہ ہے تو اس لیے بتا رہا ہوں۔ لکھنؤ کے اندر ایک مسلمان اور ایک ہندو کا ایک بڑے پلاٹ پہ جھگڑا ہو گیا کہ ہندو کہتے ہیں یہ پلاٹ میرا ہے اور مسلمان نے کہا یہ پلاٹ میرا ہے۔ تو مسلمان نے کہہ دیا میں یہ پلاٹ جیت گیا نا تو میں اس پہ مسجد مدرسہ بناؤں گا، اور کافر جو ہندو تھا اس نے کہا میں جیت گیا تو میں اس پر مندر بناؤں گا۔ اب سارے مسلمان اس کے ساتھ، اور سارے ہندو اس کے ساتھ، اور ایک عالمی مسئلہ بن گیا۔ تو عدالت میں جب اگلی مرتبہ واقعہ پیش ہوا تو پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ایسی شخصیت کو لائیں گے کہ جن کی گواہی کو مسلمان سب مانیں گے، اور جن کی گواہی کو ہم ہندو ہیں ہم بھی مانیں گے۔ تو کہا جی آپ کن کو لے کے آئیں گے؟ کہتے ہیں مفتی صادق حسین صاحب، ہم ان کو لے کر آئیں گے اور یہ آ کے گواہی دیں گے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں نے جب ان کا نام سنا، یہ وہ ہیں جنہوں نے مثنوی پوری کی ہے، اور آج تک ان جیسا بندہ دوبارہ پیدا نہیں ہوا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے لے کے تمام اکابر جو عجم کے اکابرین ہیں، سب ان کے تعریف خواہ ہیں اور بہت بڑے انسان تھے۔ تو حضرت کو عدالت میں لایا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ میں بچپن سے اس علاقے میں رہ رہا ہوں اور بچپن سے ان کے بڑوں کو میں جانتا ہوں، یہ اور اس کے دائیں بائیں کے سارے پلاٹ ان لوگوں کے ہیں،
اور میرے علم میں کوئی دستاویز نہیں ہے کہ انہوں نے بیچا ہو اور مسلمانوں نے خریدا ہو۔ اب سارے مسلمانوں پہ سناٹا، اتنا بڑا مسلمانوں کا عالم جو ہندوستان میں سب سے بڑا عالم ہے، وہ کہہ رہے کہ یہ ہندوؤں کا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو مسلمانوں کا وکیل آگے آیا، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر مندر بن جائے؟ کہا میرے چاہنے کی کیا بات ہے، جب ایک زمین ہندو کی ہے تو ہندو کو ملنی چاہیے، آگے اس پہ مندر بنائے، مسجد بنائے، اس کا معاملہ ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جھوٹی گواہی دوں۔ تو چنانچہ وہاں پر جب دیکھا کہ اس وقت بھی لاکھوں کا وہ پلاٹ تھا اور بہت بڑی جگہ تھی، تو ہندوؤں نے دیکھا کہ مسلمان ایک طرف پورا لکھنؤ کھڑا ہے، اور لیکن لکھنؤ کے لاکھوں مسلمان ایک طرف کھڑے ہیں اور گردنیں ہاتھ پہ کاٹنے کو تیار کھڑے ہیں، ادھر سے ہندو کھڑے ہیں، اور یہ ہے کہ مسلمانوں کے حق میں بات ہی نہیں کر رہا، حالانکہ یہ خود مسلمان ہے، اس لیے نہیں بات کر رہا کہ ان کا دین ان کو اجازت نہیں دیتا تو یہ جھوٹ بولے، اگر تو جھوٹ بول دیتے تو وہ ہندو جو کہ دعوے دار تھا اس پلاٹ کا، وہ کہنے لگا کہ فیصلہ ہونے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ابھی مفتی صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس پلاٹ کے اوپر مسجد تیار کروں۔ تو قاضی نے، جو جج تھا انگریزوں کا جج، اس نے فیصلہ لکھا، آج مسلمان مقدمہ ہار گئے، ہندو مقدمہ جیت گئے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات ہے کہ ہندوؤں سے زیادہ اسلام مقدمہ جیت گیا، کہ اسلام نے مقدمے کو جیتا۔ چنانچہ یہ سچ بولنا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام بات فرما رہے تھے اور آپ نے یوں ٹیک لگائی ہوئی تھی، یوں ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور آپ بتا رہے تھے کہ یہ بھی گناہ ہے، الاشراک باللہ، پھر آپ نے فرمایا کہ وقتل النفس، کہ جھوٹ بولنا، یوں آپ نے ٹیک لگائی، اور پھر آپ یوں اٹھ کے کھڑے ہو، یوں اٹھ کے بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور، جس میری آواز اونچی ہو رہی ہے، ایسے آپ علیہ السلام کی آواز اونچی ہوتی جا رہی، اور آپ یوں ساتھ ہاتھ سے وقول الزور، وقول الزور۔ صحابہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف سے بول رہے تھے، اتنا اونچا بول رہے تھے، ہم کہتے یا لیتہ یسکت رسول، کاش کہ اللہ کے نبی خاموش ہو جائیں کہ آپ کے الفاظ ان کے قلب پر بجلی بن کے گر رہے تھے۔ قول الزور، جھوٹی بات، جھوٹی بات، کوئی مسلمان جھوٹی بات کرے، آپ نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ٹیک چھوڑ دی اور اٹھ کے بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمانے لگے جس سے کوئی دیوانہ بات کرتا ہے۔ یہ زبان کی حفاظت اتنی ضروری ہے، اور ہم عام طور پر اس کی حفاظت سے بڑے پیچھے ہیں، اس کا دھیان بھی نہیں، آگے بھی ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔